السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو تمام بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں، تنگ دستیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ جیسا کہ الحمدللہ ہم نے پچھلے سبق میں تختی نمبر 2 کمپلیٹ کر لی تھی، آج ہمارا سبق ہے تختی نمبر 3، جس میں ہم مد کی اور کھڑی زبر اور شد اور لفظوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے سب میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلے جی، اب میرے ساتھ سبق شروع کیجئے۔ یہ جو مد ہے اس کو تقریباً ہم اتنا لمبا کریں گے جتنا کہ بآسانی ہم 4 انگلیوں کو لمبا کر سکتے ہیں، اور جب آگے کے لفظ کے اوپر شد ہو تو اس پیچھے والے لفظ کو ہم اس کے ساتھ ملائیں گے اور اپنی سانس کو اکھڑنے نہیں دینا، اور اگلا لفظ بھی تقریباً اگر اس کے اوپر بھی مد ہے تو اس کو بھی تقریباً اتنا لمبا کریں گے کہ جتنا کہ 4 انگلیاں لمبا کرنے میں ٹائم لگتا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، شروع کیجئے میرے ساتھ، جیسا کہ الف لام میم، اور لام اور میم کو جب جوڑیں گے تو میم کا لفظ جب ادا ہوگا تو دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملا لیں گے اور آہستہ آہستہ چھوڑیں گے۔ دوبارہ پڑھیے میرے ساتھ، الف لام میم، آگے الف لام میم صاد، آگے لفظ پہ لام پر مد ہے اور را پر جو ہے وہ کھڑی زبر ہے۔ مد کو ہم تقریباً اتنا لمبا کریں گے جتنا میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 4 انگلیوں جتنا، جیسے نارمل صورت میں ہم 4 انگلیوں کو کھڑا کر سکتے ہیں، اسی اتنا لمبا تقریباً ہم مد کو لمبا کریں گے، اور کھڑی زبر کو اتنا لمبا کریں گے جیسے ہم 1 انگلی کھڑی کرتے ہیں۔ اب یہ لفظ پڑھتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیے، الف لام را، آگے جو لفظ ہے اس پر مد بھی ہے اور شد بھی ہے، لفظ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا بھی ہے اور آگے کھڑی زبر بھی ہے۔ ان دونوں لفظوں کو تقریباً ہم ایک جیسا لمبا کریں گے اور کھڑی زبر کو 1 انگلی جتنا لمبا کریں گے۔ الف لام میم را، جب کسی لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملائیں گے تو کوشش کرنی ہے کہ آپ کا سانس اکھڑنے نہ پائے۔ آگے ہے لفظ کھڑی زبر بھی ہے اور مد بھی ہے۔ لفظوں کی پہچان تو تقریباً آپ کو ہے، پیچھے پہلی تختی میں ایک ایک لفظ الگ الگ لکھا ہوا ہے، اور آگے تختی نمبر 2 میں وہی لفظ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ صرف اتنا فرق ہے کہ ان کے اوپر مد بھی ہے اور کھڑی زبر بھی، اور آگے چل کے ان کے اوپر نیچے زیر زبر پیش بھی ہوگی، 2 زبریں بھی ہوگی، 2 پیش بھی ہوگی۔ آگے آگے آپ کو انشاءاللہ تعالی آسانی ہوتی جائے گی۔ اب یہ لفظ میرے ساتھ پڑھیے مل کر، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مد کو کتنا لمبا کرنا ہے اور کھڑی زبر کو کتنا لمبا کرنا ہے۔
काफ हा या ईन सॉद। इन दोनों हरूफ पर खड़ी ज़बर है, इनको हम तकरीबन एक उंगली जितना लंबा करेंगे। ओ हा, ये पहले खड़ी ज़बर है, आगे दोनों लफ्ज़ों पर मद है। इनको ज़्यादा लंबा करना है और इसको एक उंगली जितना लंबा करना है, और इन दोनों को तकरीबन मैक्सिमम 4 उंगलियों जितना। ओ सीन मीम, ओ सीन यासीन صاد آمين آمين عين سين قاف قاف نون۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے تختی نمبر 3 بھی کمپلیٹ کر لی ہے۔ اور ان حروف کی پہچان یہ بھی رکھنی ہے آپ نے کہ اگر ان کو الگ الگ، اگر آپ کو کہے کہ ان حروفوں کو الگ الگ کریں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، تو آپ کو بآسانی وہ یاد ہونے چاہیے، تاکہ آگے جا کے جب قرآن پاک کا سبق ہم یاد کریں گے تو حروفوں کو الگ الگ دیکھنے کی، سمجھنے کی ہم میں صلاحیت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ یہ لفظ ہے ہم نے پڑھا، اس کو اگر الگ الگ پڑھیں گے تو یہ کیا لفظ ہیں، ہمیں ان کی پہچان ہونی چاہیے۔ یہ ہے کاف، یہ ہے ہا، یہ ہے یا، یہ ہے عین، یہ ہے صاد، یہ ہے تو، یہ ہے سین، یہ ہے میم۔ ایسے ہمیں ان لفظوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اب دعا ہے کہ اللہ رب العزت اگر ہمارے سبق میں کوئی غلطی ہم سے یا آپ سے ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے اور ہمارا پڑھنا اور سننا قبول فرمائے۔ اور آخر میں آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ثواب کی نیت سے آگے اپنے فیملی ممبرز، فرینڈز، دوست احباب سے ہماری ویڈیوز، ہمارا چینل شیئر کیجئے، تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔